بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ایک افسوسناک خبر شیئر کرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 10 خوارج ہلاک، جبکہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کا کیپٹن شہید ہو گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا جس میں 10 خوارج ہلاک ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران مارے گئے خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گرد بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئر آپریشن جاری ہے۔ کیپٹن حسنین اختر شہید کا تعلق ضلع جہلم سے ہے۔ کیپٹن حسنین اختر شہید نے 4 سال دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیا۔ کیپٹن حسنین اختر شہید نے سوگوار میں والدین اور بہن بھائی چھوڑے ہیں۔ اللہ پاک شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئی ہیں۔ مسجد نبوی سے ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے، جس میں مریم نواز صاحبہ کو بچوں کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا مسجد نبوی کے روح پرور ماحول میں ننھے بچوں کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن پہلو سمجھانا، یہ وہ مناظر ہیں جس میں علم، محبت اور عقیدت کی جھلک یکساں طور پر نمایاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی 4 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوئے تھے، جہاں ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح اور اقتصادی امور کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس کے سربراہ محمد التجوری سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں وزیر اعظم صاحب کی معاونت کے لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، مصدق ملک صاحب اور نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت صدر آصف علی زرداری صاحب نے یوم پاکستان اور عید الفطر کے پیش نظر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روز کی خصوصی چھوٹ دے دی ہے۔ صدر مملکت نے سزاؤں میں کمی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت دی ہے۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا، جبکہ زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر بھی نہیں ہوگا۔ سزا میں کمی کا اطلاق مالی جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی نہیں ہوگا۔ سزا میں کمی کا اطلاق غیر ملکی افراد ایکٹ 1946 اور منشیات کنٹرول ترمیمی ایکٹ 2022 کے تحت سزا یافتہ افراد پر بھی نہیں ہوگا۔ 1 تہائی قید کاٹ چکنے والے 65 سال سے زائد عمر کے مرد اور خواتین قیدیوں پر سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔
جبکہ بچوں کے ساتھ جیل میں موجود خواتین قیدیوں پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ ایک تہائی سزا کاٹ چکنے والے 18 سال سے کم عمر افراد پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی رائے میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کی خوشگوار انداز میں ملاقات ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور کہکے بھی لگائے۔ اس دوران صحافی نے سوال کیا، ملک کے لیے بھی اکٹھے ہوں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ صحافی کے سوال پر خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا کہ ضرور ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، ماضی کی روایات تھیں، پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹیرینز کی روایات تھیں۔ صحافی کے سوال پر رہنماؤں نے مزید کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کو ریڈور میں بھی نہ ملے۔ بعد ازاں بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔